آج پہلی رکعت میں تیسرے پارے کی دوسری آیت سے کچھ آیتیں پڑھی گئی ہیں، تو اتفاق سے پہلی جو آیت پڑھی گئی آج فجر کی نماز میں، اس میں ایک خاص حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ یہ آیت بہت ہی اہم ہے، تیسرے پارے کی یہ دوسری آیت جہاں سے آج کی تلاوت کا آغاز ہوا۔ اس میں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں کسی کی دوستی یا کسی کی سفارش کوئی کام آنے والی نہیں ہے۔ اس سے پہلے تم خرچ کرو، اور یہ دی ہوئی دولت اللہ ہی کی ہے۔ انفاق اس کا حکم ہے۔ انفاق یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اللہ کے راستے سے مراد ہر وہ درست کام جس کا کرنا ہمارے لیے جائز اور درست ہے، اس راستے میں خرچ کرنا۔ تو انفاق کی کئی شکلیں ہیں جس کا قرآن کریم میں ذکر کیا گیا۔ جتنی مرتبہ سمجھیے کہ صلاۃ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، تقریباً اتنی ہی مرتبہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، پہلے پارے سے لے کر آخر تک یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اس میں ایک غور طلب نکتہ ہے، وہ یہ کہ صلاۃ یہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتی ہے، اللہ کے حقوق۔ انفاق اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ حقوق العباد سے اس کا تعلق ہے۔ جہاں ہمارا دین اللہ تعالیٰ کے حقوق کی طرف ہمیں توجہ دلاتا ہے، وہیں پر حقوق العباد کی بھی اہمیت بتا رہا ہے۔ تو صرف خرچ کرنا نہیں، حقوق العباد کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اور حقوق العباد میں صرف باہر کے لوگ نہیں، بلکہ آپ کی بیوی بھی شامل ہے، آپ کے اپنے بچے بھی شامل ہیں، آپ کے رشتہ دار بھی شامل ہیں، آپ کے والدین بھی شامل ہیں اس کے اندر۔ یعنی قریبی رشتہ دار اور دور کے رشتہ دار، وہ سب کے سب اس کے اندر شامل ہیں۔ بلکہ ایک حدیث کے مطابق بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنی اولاد کے لیے آپ کرتے ہیں۔ اور اولاد کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ظاہر بھیک نہیں دیتے اولاد کو، مگر اولاد کے لیے آدمی محنت کر کے ان کو کوشش کرتا ہے کہ اچھے سے اچھا انسان بنائے، اچھے سے اچھا مسلمان بنائے۔ اس کے لیے ہو سکتا ہے آپ سب کا تجربہ ہو کہ آپ کبھی جوتا چپل خریدنے کے لیے جائیں تو ہو سکتا ہے 50 روپے 100 روپے کی چپل لیتے ہوئے آپ 2-4 بار غور کریں کہ مجھے اس کی ضرورت ہے، لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے۔ لیکن آپ کا جب چھوٹا بچہ ڈیمانڈ کرتا ہے اور وہ ایک ٹریڈ مارک کی خواہش کرتا ہے، تو آپ جو اپنے لیے 100 روپے کی چپل لیتے ہوئے تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کر رہے تھے، تردد کر رہے تھے، بچے کی جب خواہش ہو تو 500 روپے کی لے کر اس کو دے دیں گے۔ کیا مقصد؟ تاکہ بچہ جو ہے خوش رہے۔ تو والدین اپنے آپ کو نچوڑ دیتے ہیں بچوں کی خوشی کے لیے، اپنے لیے وہ نہیں کرتے جو بچوں کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے زیادہ خوشحال ہوں۔ تو حدیث، اب اس پر غور کیجئے کہ اپنی اولاد پر خرچ کرنے کا مطلب کیا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی اپنی اولاد سے بچا رہا ہے تو وہ ان کی آخرت تو بعد میں فیصلہ ہوگا، لیکن دنیا بھی تباہ کر دے گا۔ ایسے بچے والدین سے کتنی محبت کریں گے؟ ایسے بچے اپنا فیوچر کیسے درست کر سکتے ہیں؟ نہ آپ نے ان کی تعلیم کا انتظام کیا، نہ مناسب مدرسے میں ان کا کوئی بندوبست کیا، تو وہ کس طرح کے بچے بنیں گے؟ کس طرح کی اولاد باہر آئے گی، سامنے آئے گی لوگوں کے؟ تو اس اعتبار سے اولاد پر خرچ کرنے کی جو اہمیت بتائی گئی اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اسی طرح بیوی پر خرچ کرنا، کیا یہ بھی صدقہ ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، اگر اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالو گے تو وہ بھی اجر و ثواب سے خالی نہیں ہے۔ کسی چیز کی تعبیر یا ایکسپلینیشن کا ایک انداز ہوتا ہے۔ بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنے کا ایک معنی تو اس کا فزیکل بھی ہو سکتا ہے کہ آپ واقعی محبت سے اس کو ایک لقمہ کھلا دیں،
لیکن اس میں ایک پیغام بھی ہے کہ شوہر کا بیوی کے ساتھ اور بیوی کا شوہر کے ساتھ برتاؤ کیسے ہونا چاہیے۔ تو یہ خرچ کرنے کا جو انداز بتایا گیا، اس میں بھی اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اگر بیوی کو 5-10 روپے کی ضرورت پڑے وہ شوہر سے مانگے، آپ اسے اتنا مجبور کر رہے ہیں کہ آپ سے مانگے وہ۔ آپ کی اگر شریک حیات کہتے ہیں نا ہم، لائف پارٹنر، اگر شریک حیات ہے، اس کا اتنا حق بھی نہیں کہ اس کے پاس 5-10 روپے ہو ضرورت کے مطابق وہ خرچ کر سکے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اگر کوئی بیوی اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر خرچ کرتی ہے تو کیا اس کا فائدہ شوہر کو بھی ہوگا؟ یہ انفاق کی بات۔ کچھ ایسی بیویاں ہوتی ہیں جو مجبور ہوتی ہیں، جو دینی کام کرنا چاہتی ہیں، جو خرچ کرنا چاہتی ہیں، مگر شوہر کی طرف سے کچھ ایسی پابندیاں یا بندش کہہ لیجیے، ایسی بندش ہوتی ہے کہ وہ خرچ نہیں کر پاتی، لیکن وہ چاہتی ہے کہ خرچ کرے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں تم خرچ کر سکتی ہو، مگر ایسے نہ کرو کہ شوہر کو بہت زیادہ نقصان ہو۔ اس کی آمدنی کا خیال کرتے ہوئے تم خرچ کر سکتی ہو، نیت کے مطابق تمہیں بھی ثواب ملے گا، کیونکہ تمہارا مقصد اچھے کام میں خرچ کرنا ہے۔ شوہر کی نیت بھی اچھی ہوگی تو اس کو بھی ثواب ملے گا۔ مگر اس میں پوائنٹ سمجھنے کا یہ ہے کہ اگر شوہر کی اطلاع کے بغیر بھی وہ خرچ کرے تو شرعاً جائز ہے، بشرطے کہ وہ حدود سے تجاوز نہ کرے، بیلنس اس کا خراب نہ ہو جائے زندگی کا۔ اور اسی طرح سے اس میں خرچ کرنے کی جو بات ہے، ایک اس کی قسم ہے جو کمپلسری خرچ کرنا ہے، جس کو زکوٰۃ ہم کہتے ہیں۔ زکوٰۃ فرض ہے، رکن اسلام ہے، مگر یہ سالانہ ہے۔ آپ کی جو سیونگ ہے، انکم نہیں، زکوٰۃ ہے سیونگ پر۔ سیونگ کا مطلب جو بھی بچت ہے اس پر 2.5% آپ کو خرچ کرنا ہے، یہ ہے زکوٰۃ۔ چاہے وہ کیش کی شکل میں ہو، گولڈ یا سلور، سونا چاندی کی شکل میں ہو، جس شکل میں بھی ہو اس پر خرچ کرنا ہے۔ اور جو بزنس مین ہیں وہ بھی اس بات کو نوٹ کر لیں کہ جو آپ کی اپنی دولت ہے، جو آپ اپنی پیسوں سے لیے ہوئے ہیں، اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ بہت کم تاجر حضرات اس پر توجہ دیتے ہیں۔ جو آپ کا اپنا سرمایہ سے خریدا ہوا ہے، اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو رننگ میں آپ لے رہے ہیں اور آ رہا ہے یا جا رہا ہے، اس پر نہیں، لیکن جو آپ کا اپنا سرمایہ ہے، جو آپ کا اپنا سامان ہے، اس پر بھی خرچ کرنا ہے۔ یہ 2.5%، یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان کی بات ہے۔ کوئی کلیکٹر، کوئی ایسا سسٹم نہیں کہ وہ آ کر آپ سے کہے کہ آپ کی دولت 1,00,000 روپے مثلاً اور آپ 50,000 کی زکوٰۃ دے رہے ہیں، اس کو کوئی حق نہیں ہے۔ آپ 50,000 کی دیں گے تو وہ 50 کی ہی لے گا، 1,00,000 کی دیں گے تو 1,00,000 کی ہی وصول کرے گا۔ جو آپ دیں گے یہ آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے، گویا ایمان کی بات ہے یہ۔ تو یہ زکوٰۃ کا مسئلہ ہوا جو سالانہ۔ اس میں نے یہ کہا کہ انکم اور بچت یہ دونوں میں فرق ہے۔ سیونگ میں ایک آدمی کی تنخواہ سمجھ لیجئے کہ ماہانہ اس کی تنخواہ ہے 25,000 روپیہ، دوسرا آدمی 20,000 کما رہا ہے، تو ہماری عقل تو کہتی ہے جو 25,000 کمائے زکوٰۃ اس کو زیادہ دینی چاہیے، مگر شریعت یہ نہیں کہتی۔ شریعت انصاف چاہتی ہے۔ شریعت میں یہ ہے کہ 25 بے شک وہ کما رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر کے اخراجات ماہانہ 21,000 روپے کے ہوں، تو بچت کتنی ہوئی اس کی؟ صرف 4,000 کی ہوئی۔ وہ بھی سال کے بعد بھی وہ بچت باقی رہے گی یا نہیں رہے گی، یا ہنگامی کوئی ضرورت بھی ہو سکتی ہے، ایمرجنسی، تو زیادہ کمانے کے باوجود وہ زکوٰۃ نہیں دے گا یا کم دے گا۔ مگر دوسرا آدمی جو 20,000 کما رہا ہے، اس کی گھریلو جو ضروریات ہیں 10,000 کی ہیں، تو بچت کتنی ہوئی؟ 10,000 ہوئی۔ تو پہلا آدمی زیادہ کمانے کے باوجود اس کی سیونگ جو ہے صرف 3-4 ہزار ہے، اور دوسرا آدمی کم تنخواہ پاتا ہے مگر اس کی سیونگ زیادہ ہے۔ تو زکوٰۃ کا سسٹم جو رکھا گیا وہ سیونگ پر رکھا گیا، انکم پر نہیں، کہ اس کے اخراجات جائز جو بھی اخراجات ہیں اس کے نکالنے کے بعد۔ نمبر 2 یہ ہے کہ سال کے بعد ماہانہ زکوٰۃ نہیں دی جاتی، سال گزرنے پر دی جاتی ہے وہ زکوٰۃ اس کی جو بھی بنتی ہے۔
یہ اور اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں جس کا تعلق زکوٰۃ کے ساتھ ہے، مگر انفاق کی یہ بھی ایک شکل ہے۔ دوسرا انفاق ہے جس کے اندر کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، کم یا زیادہ کوئی حد بندی نہیں، یہ ہمارے اوپر چھوڑ دیا گیا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں جو بات کہی ہے، ذرا آپ قرآن اٹھا کر تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں۔ جو آیت پڑھی گئی، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نے نہیں کمایا، ہم نے دیا تم کو، ہم نے عطا کیا۔ رزاق کون ہے؟ اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں، اگر ہماری صلاحیت اور ہمارے ہنر کی وجہ سے دولت ملتی، ہر پڑھا لکھا آدمی لکھپتی ہونا چاہیے، مگر ہے ایسے نہیں ہے۔ اور اس کے مقابلے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو بالکل پڑھے لکھے نہیں ہیں، حتیٰ کہ کچھ ایسے ہیں جن کو شاید اپنا ایڈریس بھی لکھنا نہیں آتا، مگر وہ لکھپتی ہیں۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر دولت نہیں ملتی۔ اور کوئی آدمی اگر یہ سمجھے کہ میں بہت زیادہ طاقتور ہوں تو مجھے دولت زیادہ ملنی چاہیے، بہت سے لیبر جاب کرنے والے ہم میں کئی آدمیوں کو نیچے پٹخ سکتے ہیں، اتنی طاقت ہے جسمانی طور پر، لیکن کیا ان کو اتنی دولت ملتی ہے؟ تو معلوم ہوا کہ دولت جسمانی طاقت کی بنیاد پر نہیں۔ اب غور کیجیے، اللہ نے جو فرمایا ہم نے دولت دی ہے، مما رزقناکم، تم کوشش کر سکتے ہو مگر دینے والے ہم ہیں۔ اگر یہ ایمان ہمارا ہو جائے، دولت کمانے میں آدمی کبھی بے ایمانی نہیں کرے گا، کیونکہ میں حرام راستے سے بھی اتنا ہی کماؤں گا جتنا اللہ طے کرے گا، اور حلال راستے سے جاؤں گا تو ایگزیکٹلی وہی ملے گا۔ میرے ایمان کا یہ حصہ ہونا چاہیے کہ دنیا ساری مل کر میرے ایک گھونٹ کو کم نہیں کر سکتی، پانی کے ایک گھونٹ کو کم نہیں کر سکتی۔ جو اللہ نے مقرر کیا وہ پانی مجھے پورا پورا ملے گا، اور دنیا پوری مل کر بھی چاہے تو ایک دانہ مجھ سے چھین نہیں سکتی۔ جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا پورا پورا ملے گا۔ تو پھر عقل مند آدمی وہ ہے جو دولت کمانے میں اللہ کے راستے کو اختیار کرے، اللہ نے جو طریقہ بتایا، جس چیز کو حلال کیا اس کے مطابق دولت کمائے، اور جو حرام راستہ ہے، ناجائز راستہ ہے، دنیا کے تقاضے کچھ بھی ہوں، ایک مسلمان کو بچنا چاہیے۔ یہ ہمارے سلف صالحین کا انداز اور طریقہ ہوا کرتا تھا کہ وہ کس طرح کی تجارت کرتے تھے۔ عام طور پر ہم جب خرچ کرنے کی یا ایسی بات کرتے ہیں یا صحابہ کرام کی، ہمارے ذہنوں میں ایک تصور بٹھایا گیا۔ صحابہ کرام کے ساتھ غربت، افلاس، تنگدستی، اس کا تذکرہ عام طور پر کیا جاتا ہے۔ امپریشن کیا پڑتا ہے لوگوں پر؟ دین پر چلیں گے، تقوی اور پرہیزگاری کے راستے پر چلیں گے تو ہم غریب اور کنگال ہوں گے۔ یہ تصویر کا آدھا رخ ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں ایک گروپ بے شک غریب لوگوں کا تھا، اور ایک گروپ امیر لوگوں کا بھی تھا، جو ہر زمانے میں ہر جگہ رہا ہے۔ امیر لوگ بھی کیسے؟ اس زمانے میں یہ اصطلاح نہیں تھی، مگر آج کی اصطلاح میں اس کو ترجمہ کرنا چاہیں، کچھ صحابہ ملینر تھے اس زمانے کے لحاظ سے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہم غنی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کیا معنی غنی کے؟ بہت امیر، اتنے امیر تھے، لیکن دولت کیا کرتے تھے اس کو سمجھیے۔ اسی طرح عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں مجھے تو ایسے لگ رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک مرتبہ دعا کی تھی، اور بھی کچھ صحابہ کے لیے الگ الگ موقعوں پر۔ وہ کہتے ہیں میں پتھر بھی اٹھاتا تو مجھے یقین ہوتا کہ اس میں سے بھی کچھ نفع ملے گا مجھے، یعنی اتنا کانفیڈنس تھا ان کو۔ اور ایک زمانہ ایسے آیا کہ ان کی دولت کا اندازہ لگانا مشکل ہو گیا تھا، بہت بڑے مالدار صحابی تھے۔ اسی طرح اور صحابہ کرام میں بہت سارے نام ہیں امیر صحابہ کے، مگر فرق کیا ہے؟ دولت کے کمانے یا خرچ کرنے میں اللہ کے جو حکم ہے کہیں خلاف ورزی نہیں ہونے دی، یہ کمال ہے۔ اس دولت کمائی تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ، خرچ کرنے کے لیے گئے تو بھی تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ۔ میں مثال دے رہا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی۔ مدینہ منورہ کے قریب ایک کنواں تھا، بئر روما اس کو کہتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں ڈرنکنگ واٹر، پینے کا جو پانی ہے صاف، اس کا بہت شارٹیج تھا۔
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے تو صحابہ کرام کے لیے بہت دشواری ہوتی تھی پینے کے پانی کی، اور اس کے لیے ان کو جانا پڑتا تھا وہی کنویں کے پاس، اور وہ تقریباً 2.5-3 میل تھا مسجد نبوی سے، اور وہ یہودیوں کا علاقہ تھا۔ جب وہ چاہتے اجازت دے دیتے لے لو پانی، یا بیچتے تھے وہ پیسوں سے، اور جب چاہتے پیسوں سے بھی نہیں بیچتے، تنگ کرنے کے لیے منع کر دیتے تھے، نہیں دیں گے آج۔ اب آپ 3 میل جائیں گھڑا لے کر، پانی نہ ملے اور خالی گھڑا لے کر آئیں تو کیا ہوگا آپ کے اوپر اور آپ کے بچوں پر؟ تو اس طرح سے مسلمان بڑے تنگ ہو رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ بئر روما لے کر وقف کرے، یعنی مسلمانوں کو دے، تو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اب دیکھیے دولت کہاں استعمال کرتے تھے صحابہ، تو میں کہتا ہوں جب ایک صحابی کی غربت کا تذکرہ کرو تو دوسرے کی عمارت اور دولت کا بھی ذکر کرو، تاکہ ہماری گفتگو چیک اینڈ بیلنس کی ہو، کہ ہم تقوی اور پرہیزگاری کے باوجود لکھپتی بھی بن سکتے ہیں اور کئی لوگوں کی مدد بھی کر سکتے ہیں ہم۔ یہ کیا بات ہوئی؟ غربت اور غربت اپنی جگہ ایک امتحان ہے، دولت اپنی جگہ ایک امتحان ہے۔ جیسے حضرت عمر نے کہا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے ملے یا نہ ملے، کیونکہ دونوں امتحان ہی ہیں۔ جب دونوں طرح سے امتحان سے گزرنا ہے تو ملے تب بھی خوش، نہ ملوں تب بھی خوش۔ تو حضرت عثمان کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، اے اللہ کے نبی، آپ نے جو بشارت دی ہے جنت اس کے لیے محفوظ ہے، اگر میں یہ کر دوں تو میرے لیے بھی ہے یہ بشارت؟ کہا کہ یہ تو جنرل اعلان ہے، کوئی بھی کرے، آپ کریں گے تو آپ کے لیے بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا میں اس پر کرتا ہوں۔ وہ فوری گئے کنویں کے پاس، اس کا جو مالک تھا اس سے کہا بھاؤ تاؤ، اس سے کہا کہ مجھے کنواں بیچ دو۔ اس کو معلوم ہو چکا تھا اس کے پیچھے جنت ہے اور مسلمان ہر صورت میں یہ خریدیں گے۔ ان کا بھی اتنا یقین تھا، مخالفت کے باوجود فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا بھی اتنا یقین تھا۔ تو اس نے اس کی قیمت بہت زیادہ کر دی، بلکہ بعض مورخین نے تو لکھا 35,000 درہم، اس زمانے کے لحاظ بہت بڑی رقم، ہیوج اماؤنٹ اس وقت کے لحاظ، کیونکہ اس کو معلوم تھا یہ تو میرا نفع کا سودا ہے، مسلمان اس کو چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ اس کے پیچھے جنت ہے، تو جنت ان کے لیے بہت اہم چیز ہے۔ تو پھر حضرت عثمان نے کہا یہ منظور ہے مجھے، اتنی بھاری اور گراں قیمت دولت کہاں خرچ کی اور کیسے خرچ کی یہ میں بتا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ منظور ہے۔ جب سودا طے ہو گیا، سارا وہ جو بھی دین لین ہو گیا، تو وہیں ٹھہر کر حضرت عثمان نے اسی وقت اعلان کیا آج سے یہ مسلمانوں کے لیے وقف۔ ایک دن کی بھی مہلت نہیں مانگی، انتظار نہیں کیا۔ دولت کا استعمال دیکھیے کیسے کیے، کہ وہیں پر کہا کہ یہ کنواں وقف ہے۔ آج اگر آپ کبھی مدینہ منورہ جائیں تو وہ کنواں جو حضرت عثمان نے وقف کیا، آج بھی وہاں لکھا ہوا ہے وقف عثمان۔ یہ وہ کنواں ہے، باغ جو حضرت عثمان نے وقف کیا تھا۔ سوچئے کہ یہ کیسا صدقہ جاریہ ہے اور کتنا ثواب ان کو مل رہا ہوگا اور کتنا انہوں نے فائدہ اٹھایا۔ اس کے بعد کا ایک واقعہ میں ذکر کرتا ہوں کہ بعض اوقات دولت کیسے استعمال کی جاتی ہے، کہ اس میں بعض صدقہ جاریہ کے کام یہاں پر بھی ہو سکتے ہیں اگر آدمی تھوڑی سی توجہ دے۔ کہیں آپ پانی کا انتظام کروا دیتے ہیں، ٹیوب ویل کا، کنویں کا، جب تک اس کنویں سے ایک انسان یا چرند پرند بھی فائدہ اٹھائے گا، ایک بوند، اس کا ثواب بھی برابر اس کنویں کا انتظام کرنے والے بھائی یا بہن کو پہنچتا رہے گا۔ مرنے کے بعد بھی سلسلہ نہیں رکے گا، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ یہ ایسا انویسٹمنٹ ہے جو قبر میں کام آنے والا ہے، حشر میں کام آنے والا ہے۔ اب سوچئے کنواں یا ٹیوب ویل یا اس طرح کا انتظام کرنے میں کتنا خرچ ہوا ہوگا اس کا، مگر اس کا ثواب دیکھیے کب تک چل رہا ہے، جب تک اس کے ایک بوند سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں یا چرند پرند بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، برابر اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ مکہ مکرمہ میں
آپ اگر پرانی تاریخ پڑھیں، بہت زیادہ پرانی نہیں، بہت نیئرسٹ، تو اس میں ایک مسئلہ تھا پانی کے شارٹیج کا۔ آپ قدیم زمانے میں حاجیوں سے سنتے بھی رہتے ہیں، بہت تنگی ہوتی تھی، پینے کا پانی کا مسئلہ بہت مشکل کا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور آپ کے دادا وغیرہ کی یہ وہاں کی ذمہ داری انہوں نے خود لی تھی اپنے اوپر۔ عبد المطلب وغیرہ کے ذمے یہ تھا حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کرنا، جو کہ بہت کٹھن کام تھا۔ وہ بہت پہلے سے انتظام کرتے تھے کہ حاجی آئیں تو پینے کے پانی کا انتظام نہ ہو، بہت پہلے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو یہ اعزاز حاصل تھا۔ تو جب حاجیوں کے لیے بہت شارٹیج ہوتا تھا، ہارون الرشید جو ہے، آپ نے نام سنا ہوگا، ان کی بیوی، انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا، اور اس کا خلاصہ یہ ہے، تفصیل میں گئے بغیر، کہ انہوں نے چاہا کہ اس کا مطلب میں معلوم کروں۔ دیکھنے میں وہ بڑا عجیب و غریب لگ رہا تھا۔ تو اپنے گھر میں کوئی کام کرنے والی تھی، ملازمہ، اس کو انہوں نے بتایا اور کہا کہ تم یہ خواب جا کر فلاں صاحب سے پوچھو، بہت بڑے عالم دین تھے۔ تو وہ گئی کام والی، اسی طرح سے بیان کی۔ تو وہ بزرگ تھے، تو انہوں نے فوری کہا تمہارا کام کیا ہے؟ تو تھوڑا سا گھبرا گئی، وہ تو بھیجی گئی تھی نا، وہ تو نہیں دیکھی تھی خواب۔ تو فوری انہوں نے کہا یہ خواب تمہارا نہیں ہو سکتا، تم نے یہ خواب نہیں دیکھا، خواب دیکھنے والے کوئی اور ہوں گے۔ تو یہ گھبرا گئی کہ پتہ نہیں اس کا مطلب کیا ہوگا۔ تو جب انہوں نے زور دیا کہ کس نے یہ خواب دیکھا ہے، پھر اس نے ذکر کیا تھوڑا سا، کہا کہ یہ کوئی نہیں دیکھ سکتی ہے، تم نہیں دیکھ سکتے یہ خواب۔ وہ اس کا مطلب سمجھ گئے تھے، لیکن بتایا نہیں اس کو پہلے۔ تو اس لیے خواب ہر ایک کو نہیں بیان کرنا چاہیے۔ اپنا خواب بہت ہی معتمد کوئی آدمی ہے اسی کے سامنے ذکر کریں، ہر آدمی کے اوپر اس طرح کا نہیں، کیونکہ کیا معلوم اس خواب میں آپ کے لیے بشارت دی گئی ہے یا کوئی اور خبر سنائی گئی ہے۔ تو بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ ہارون الرشید کی اہلیہ کو جب بتایا گیا یہاں پانی کا بہت شارٹیج ہے حجاج کے لیے، تو اس نے کہا کہ کیا کرنا چاہیے، پانی کا انتظام، اور وہ بھی مینا، عرفات وغیرہ، بہت مشکل کام ہے، صحرا ہے نا سارے کا سارا، تو صحرا میں پانی کیسے؟ تو اس نے کچھ ماہر انجینئر سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ بہت مشکل ٹاسک ہے لیکن کوشش کر کے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ کہا کہ کام شروع کر دو۔ کہا یہ بہت مشکل ہے، آپ سوچ لیجئے کہ اس میں بہت زیادہ سرمایہ لگے گا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے میں ہم کو رکنا پڑ جائے، کیونکہ پورے کا پورا صحرائی علاقہ ہے تو پانی کا انتظام کرنا بہت مشکل ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ اس کی فکر مت کریں، اگر میری ساری دولت بھی چلی گئی تب بھی میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ یہ دیکھیے جنت لینے کی خواہش دولت کے عوض میں، یہ میں مثال دے رہا ہوں۔ ایسے خوشحال لوگوں سے الحمدللہ ہماری تاریخ بھری ہوئی ہے، لیکن ہم لوگ اس کا تذکرہ نہیں کرتے، کسی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں فخر و فاقہ کی بات کریں تو شاید زیادہ اچھا ہے، حالانکہ وہ ایک پہیا ہے تو یہ دوسرا پہیا ہے۔ بہرکیف انہوں نے جب حکم دیا اور ماہرین کو جمع کیا گیا تو انہوں نے کام شروع کیا، بہت آہستہ آہستہ کام آگے بڑھتا گیا، کافی سرمایہ لگا، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ کامیابی کے امکانات بھی دکھائی دینے لگے۔ نیت نیک ہو تو اللہ تعالیٰ کیسے برکت دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں پانی نکل آیا، اور وہ پانی کو ان کی جو خواہش تھی مینا تک پہنچانا ہے، وہ مینا تک پہنچایا گیا۔ اور اس کے بعد کچھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ جب ساری چیزیں تیار ہو گئی تو ان سے کہا گیا تشریف لائیے آپ دیکھنے کے لیے، گویا آج کی اصطلاح میں سمجھیے اوپننگ سرمنی، افتتاحی تقریب اس طرح کا۔ تو جب
وہ آئیں تو بہت خوش ہوئی، تو ان کے لیے حساب کتاب بھی تیار کر کے رکھا گیا تھا، کتنا بجٹ اس پہ لگ گیا۔ تو اس اللہ کی بندی نے وہ ساری چیزوں کو یہ کہہ کے اس پانی میں ڈال دیا، ترکت الحساب لیوم الحساب، یہ اکاؤنٹ اور یہ حساب کتاب کو میں قیامت کے لیے چھوڑتی ہوں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ کتنا خرچ ہوا، لیکن میں اپنے ٹارگٹ کو پالی، میں جو چاہتی تھی وہ مل گیا، باقی حساب تو اللہ سے لینا ہے، مجھے آپ سے کچھ نہیں لینا ہے۔ اس وقت سے لے کر اس وقت سے ابھی تقریباً 100 سال کا عرصہ ہوا ہوگا، بلکہ ایگزیکٹلی دیکھیں تو 100 سے 1-2 سال شاید کم بنتے ہوں گے، اس وقت سے اس وقت تک لوگ برابر اس سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ ابھی بھی جو حاجی جاتے ہیں، نہر زبیدہ وہ نام ہے، ابھی تک بھی اس کے پورے وہ آثار موجود ہیں وہاں پر۔ اب وہ ایک تاریخی جگہ بن گئی ہے، مینا کے میدان کے کنارے نہر زبیدہ، ان خاتون کا نام زبیدہ تھا، ہارون الرشید کی بیوی کا نام، تو اس کو نہر زبیدہ ہی کہتے ہیں ابھی بھی۔ تو اب آپ سوچئے کہ یہ تقریباً 1150 سال سے زیادہ کا عرصہ بنتا ہے، 1150-1200 سال تک حجاج کرام بھرپور فائدہ اٹھاتے رہے۔ تو یہ صدقہ جاریہ کس کو کہتے ہیں، میں اس کی مثال دے رہا ہوں۔ الحمدللہ جن لوگوں نے سمجھا اپنی دولت کا کیسے استعمال کیا، اور ایسے بہت ساری مثالیں ہیں، مگر جو بات بتائی گئی کہ اپنی دولت خرچ کرو اس وقت جب کسی کی دوستی کام نہیں آئے گی، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، کام آنے والی چیز آپ کا انویسٹمنٹ، آپ کا وہ سرمایہ ہے جو آخرت کے لیے آپ نے لیا ہوا ہے۔ اس کو صرف سوچنے کی ضرورت ہے۔ کبھی آپ کھانا کھائیں، ذہن میں تصور میں لائیے کہ کبھی ایک غریب کو بھی اس کے ساتھ کھلا دیں، آپ چائے پئیں تو کسی غریب کو بھی پلا دیں، اور کبھی اپنے لیے کپڑے لیں، اپنے بچوں کے لیے لیں، کوئی یتیم کے بچوں کے لیے بھی ایک آدھ جوڑا آپ لے لیں۔ یہ ہے دولت کے خرچ کرنے کا ایک انداز، ورنہ آدمی خود اپنے لیے کرے تو اس میں کوئی بہادری یا کمال کی بات نہیں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا